سورہ احزاب آیت نمبر 11 اور 12۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، ہنالک وہاں، ابتلیا آزمائے گئے، المؤمنون مؤمن، وزلزلوا اور ہلا دیے گئے، زلزالا ہلایا جانا، شدیدا سخت، وَإِذْ اور جب، یقول المنافقون کہہ رہے تھے منافق، والذین اور وہ لوگ جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، ما وعدنا نہیں وعدہ کیا ہم سے، اللہ تعالی نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، الا مگر، غرورا دھوکے کا۔ اللہ تعالی نے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے موقع پر اہل ایمان کی آزمائش کا ذکر فرمایا ہے۔ غزوہ احزاب کو غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ حزب کے معنی لشکر کے ہیں، اور احزاب کئی لشکر، تو یہاں چونکہ مختلف لشکر کفار اور مشرکین کے حملہ کرنے آئے تھے، اس لیے اسے غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ پہلی وہ جنگ تھی کہ جس میں مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے خندق کھودی، جو کہ عرب کے اندر اس سے قبل معروف نہیں تھی، تو اسی مناسبت سے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اس موقع پر اہل ایمان کو شدید قسم کے امتحان اور آزمائش سے دوچار کیا۔ یہ امتحان کوئی ایک نہیں تھا بلکہ مختلف قسم کے امتحان تھے۔ ایک طرف تو وہ سب کچھ جو پچھلی آیات کے اندر ذکر ہوا کہ مشرکین اور کفار 10,000 کی تعداد میں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے اور آ کر مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا۔ اس کے علاوہ بھوک کا امتحان تھا کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ قلت کا سامنا تھا کھانے پینے کی اور خوراک کے حوالے سے، حتیٰ کہ اسی غزوے کے اندر یہ واقعہ بھی پیش آیا جب مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا معاملہ پیش کیا کہ ہم کس قدر سخت امتحان اور آزمائش سے دوچار ہیں، تو انہیں یہ بھی نظر آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی بنا پر۔ تو یہ مختلف قسم کے آزمائش سے، خوف کا امتحان، بھوک کا امتحان، اور جو ایک تعداد کے حوالے سے کہ وہاں کافر 10,000 کی تعداد میں ہے، اور یہاں جو مورخین نے زیادہ سے زیادہ تعداد ذکر کی ہے وہ 3,000 کی ہے۔ تو تینوں طرف سے، ادھر سے وہ محاصرہ اور ایک جانب سے بنو قریظہ کے جو یہودی آباد تھے ان کی طرف سے بھی شدید امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ حیی بن اخطب کے ورغلانے پر
بالآخر بنو قریظہ کے یہودیوں نے بھی مسلمانوں سے کیے ہوئے اپنے معاہدے کو توڑ دیا. اب چاروں طرف سے مسلمان دشمن کے نرغے میں تھے اور گھرے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون، وہاں اہل ایمان کو آزمایا گیا. تو ایمان والوں کی آزمائش ہر دور میں ہوتی رہی ہے اور مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ انہیں ان امتحانات سے دوچار کرتا ہے. تو یہ اہل ایمان کی استقامت اور پختگی کا باعث یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آزماتا ہے اور پھر دین کے اندر اور زیادہ انہیں پختہ اور مضبوط کر دیتا ہے. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ ہلائے گئے، ہلایا جانا بہت سخت. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت سخت ان کو جھنجھوڑا گیا، ان کو ہلایا گیا اور ایسے حالات سے دوچار کیا گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ پوری طرح ہل کر رہ گئے کہ یہ کیسے امتحان سے ہم دوچار ہو گئے ہیں اور کس قسم کے حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے. اس سے قبل کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر دشمن ہمارا محاصرہ کرے گا. اور پھر جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک مہینے تک، یہ ایک مہینے سے کچھ زائد عرصے تک یہ محاصرہ اسی طرح چلتا رہا. تو اس سارے جو محاصرے کا جو یہ پیریڈ ہے، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مختلف طریقوں سے آزمایا گیا، امتحان لیے گئے اور بری طرح ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا سے تعبیر کیا ہے. اس کے بعد جو منافقین نے اپنا کردار ادا کیا اور طرح طرح کی باتیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے آگے پھر اس کا بھی ذکر فرمایا ہے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، فرمایا اور جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری تھی. یہ دو طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائے، ایک تو منافق اور دوسرے وہ کہ جن کے دلوں میں بیماری تو منافقین کے دلوں میں بھی ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. آگے چل کر ان منافقین کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کو بیماری کے اندر اور زیادہ بڑھا دیا ہے. تو بیماری تو منافقین کے دلوں میں بھی ہوتی ہے اور یہ بیماری نفاق ہی کی بیماری ہے، نفاق ہی کا مرض ہے. تو یہاں اللہ تعالی نے جو الگ الگ یہ دو قسم کے لوگ ذکر کر دیے، ایک منافق اور دوسرے وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ ایک تو وہ لوگ تھے جو پکے منافق تھے، جیسے عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ساتھی تھے، یہ جو پکے قسم کے منافق تھے جن کا نفاق پوری طرح عروج پر تھا اور جن کے نفاق کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا اور کفر ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا تھا اور اوپر سے انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا. ایک تو وہ قسم تھی منافقین کی جو پکے ٹھکے منافق تھے اور بڑا کردار ادا کر رہے تھے نفاق کے اندر، اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو اس درجے کے منافق نہیں تھے جس درجے کے یہ پہلے لوگ تھے. ان کے دلوں میں بیماری تو تھی لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ ان کا نفاق ابھی پنپ رہا تھا، نفاق ان کے دلوں میں آ چکا تھا، بیماری ان کے دلوں میں پیدا ہو چکی تھی لیکن ابھی وہ بیماری پنپ رہی تھی، اس میں اضافہ ہو رہا تھا اور اس درجے تک یہ نہیں پہنچے تھے جس درجے تک عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی جو تھے وہ پہنچ چکے تھے. تو یہ بہرحال پھر بھی یہ بھی منافق تھے اور کسی درجے میں نفاق کے اندر مبتلا تھے. اب نفاق کے بھی درجے ہیں نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں آپ نے ذکر فرمائی، 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا.
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. 4 خصلتیں ایسی ہیں جس کسی کے اندر ہو وہ خالص منافق، اور جس کسی کے اندر ان میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو گویا اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے. اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا تُمِنَ خان، امانت دی جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر، جھگڑا کرے تو گالیاں دینی شروع کر دے. تو یہ 4 خصلتیں جس کسی کے اندر اکٹھی ہو وہ پکا منافق، لیکن جس کسی کے اندر ان میں سے ایک خصلت ہو تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہوگی. وہ اس درجے کا منافق تو نہیں ہوگا جس درجے کا منافق وہ ہے جس کے اندر یہ 4 خصلتیں پائی جائیں، لیکن پھر بھی اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہوگی. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین فی قلوبہم مرض، منافقین یہ کہہ رہے تھے اور وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے جن کے دلوں کے اندر بھی نفاق کی بیماری پنپ رہی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو والذین فی قلوبہم مرض ہے جن کا ذکر کیا ہے یہ وہی ہے جن کے بارے میں دوسرے مقام پہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. کچھ لوگ وہ ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ایک تو منافق ہے نا، ان کے دلوں میں کفر ہے، پکے منافق ہیں اور ان کے نفاق کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ ہے ہی نہیں. لیکن یہ دوسرے درجے کے وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں بھی نفاق کا مرض پیدا ہو چکا ہے اور بڑھ رہا ہے. ان کی حالت یہ ہے کہ کنارے پہ رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر کوئی بھلائی پہنچے تو اس پر مطمئن رہتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو چہرے کے بل پھر جاتے ہیں، چہرے کے بل پھر جاتے ہیں اور دین سے منحرف ہو جاتے ہیں. یعنی اگر اچھائی ملے، اچھے حالات ہوں تو پھر تو بڑے مطمئن رہتے ہیں، لیکن آزمائش آئے تو فوراً اپنے چہرے کے بل پھر جاتے ہیں. خسر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا انہوں نے نقصان اٹھایا. تو فرمایا کہ یہ جو دونوں قسم کے لوگ تھے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. کیا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا. اس میں حصر ہے کلام کہ نفی ہے، پھر حرف استثناء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے محض اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے ہیں وہ محض دھوکے ہیں، فریب ہے. استغفر اللہ، معاذ اللہ. بڑی جرت کی اور بڑی جسارت کی انہوں نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کو دھوکہ قرار دے رہے. حالانکہ اللہ سے بڑھ کر وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. سب سے بڑھ کر وعدوں کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ خود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدہ کرتے ہیں یا وعدہ دیتے ہیں وہ بھی وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے، اور آپ تو ویسے ہی وعدوں کی بہت زیادہ پاسداری کرنے والے. تو اللہ کی طرف سے جو بھی وعدے آپ نے دیے ہیں وہ سارے کے سارے حقیقت پر اور سچائی پر مبنی ہے. اور اب تک جب یہ غزوہ احزاب رونما ہوا کئی طرح کے وعدے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے اہل ایمان سے، ان کی سچائی ظاہر ہوئی. بدر کے موقع پر نصرت کا وعدہ تھا تو دیکھیں کس طرح اللہ تعالی نے فرشتے نازل فرمائے اور اس وعدے کو پورا کیا. احد کے موقع پر بھی فرشتے آئے، اسی طرح دیگر مواقع پر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو وعدے تھے وہ پورے ہوئے اور ان کا مشاہدہ بھی کیا گیا. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں اصل میں منافقین کا حال یہی ہوتا ہے. اور جو نفاق ہے، جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہوتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، ان کی زبانوں پر اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ وہ اللہ کے وعدوں کو بھی دھوکہ قرار دیتے ہیں والعیاذ باللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کو بھی دھوکہ قرار دیتے ہیں.
اب یہ جو وعدے تھے اس موقع پر بھی آپ نے صحابہ کو بڑی بشارتیں سنائی. مثال کے طور پر ایک جگہ پر بڑی چٹان آ گئی جو صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، تو صحابہ نے آپ کو بتایا، آپ تشریف لے گئے، 3 ضربیں لگائی آپ نے اس کے اوپر. پہلی ضرب پہ آپ نے فرمایا کہ مجھے کسرا اور اس کے محلات دکھائے جا رہے ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں وہ عطا فرما دے. تو آپ نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالی تمہیں وہ عطا فرمائے. دوسری ضرب لگائی تو آپ نے قیصر کے جو محلات تھے اور ان کے جو علاقے تھے ان کی بشارت سنائی. تیسری ضرب پر آپ نے شاہ حبشہ جو تھا اور اس کے جو محلات تھے، علاقے تھے، ان کی بشارت سنائی. تو یہ ساری بشارتیں آپ ایسے موقع پر صحابہ کو دے رہے ہیں، صحابہ کو تسلی دلا رہے، اطمینان دلا رہے، اور ادھر سے منافقین یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ سارے وعدے تو محض دھوکے ہیں. حتیٰ کہ جب خوف کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ صحابہ کے لیے جو ہے، چونکہ فضا ایسی تھی، ادھر سے بنو قریظہ کے لوگوں نے بدعہدی کر دی، ادھر سے دشمن نے تینوں جانب سے محاصرہ کر رکھا تھا، تو بعض منافقین نے اس طرح کی باتیں بھی کی، کہنے لگے کہ دیکھو یہ قیصر و کسریٰ اور حبشہ جو ہے وہاں تک فتوحات کے خواب دیکھ رہے، ان کے محلات اور ان کی بادشاہت کے خواب دیکھ رہے. حالت یہ ہے کہ بیت الخلاء کے لیے بھی ہم باہر نہیں جا سکتے، ہم اپنی قضائے حاجت کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے، اور یہ اتنے بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں. اس طرح کی بڑی انہوں نے باتیں بنائی. اس موقع پر اللہ تعالی نے یہاں جو ان کی ایک بڑی بنیادی بات تھی اس کو ذکر کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں وہ دھوکے اور فریب کے سوا اور کچھ نہیں ہے، والعیاذ باللہ. اب یہ بدترین قسم کی بات تھی جو ان کی زبانوں پر آئی. اور پھر منافقین کی جو کیفیت ہوئی اس موقع پر، وہ تو پہلے ہی بہت زیادہ دشمن کا سامنا کرنے سے گھبراتے تھے، کیونکہ منافق تھے. منافق پرلے درجے کا بزدل ہوتا ہے، تو طرح طرح کے بہانے کر کے جو انہوں نے اجازتیں مانگی اور عذر تراشے، وہ اگلی آیات میں اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے. تو یہ اس غزوے کے بیان میں ساتھ ساتھ منافقین کا جو پردہ ہے وہ چاک کیا گیا ہے، اور ان کا جو کردار ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ اس موقع پر، احزاب کے موقع پر، جس طرح پیچھے احد کے موقع پر انہوں نے کردار ادا کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی عین میدان جنگ کے قریب پہنچ کر اپنے 300 آدمی لے کر واپس چلا گیا طرح طرح کی باتیں بناتے ہوئے. تو اصل یہ بات تھی کہ وہ دشمن کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے اور ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ دشمن کا مقابلہ کرتے. تو یہاں احزاب کے موقع پر بھی اسی طرح ہوا، خود بھی بزدل تھے اور انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کے درمیان بھی جو ہے وہ ایسی باتیں کی جائیں کہ وہ ہمت ہار جائے، حوصلہ ہار جائے اور مقابلہ کرنے کی ان کے اندر کوئی ہمت نہ رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی، نصرت فرمائی. اگرچہ سخت آزمائشیں آئی لیکن پھر بھی ان کے دلوں کو مضبوط کیا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.